السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام مائیں بہنیں یہ جانتی ہیں کہ آج 10 محرم حرام جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں امام علی مقام علیہ السلام آپ کے پورے گھرانے کی شہادتیں ہوئیں اور سب نے جامع شہادت جو نوش فرمایا وہ اپنے نانے کے عشق اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور اس دن جو 10 محرم الحرام کو جو حوصلے اور صبر دکھائے گئے وہ کنہوں نے صبر کیے، حوصلے کیے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام تر تربیت پائی، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے اپنے باپ سے قرآن پاک حفظ کیا، اور ان سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ کی والدہ نے قرآن پاک کی لوریاں دیں، ان قرآن پاک کی لوریوں اور تلاوت اور عشق اور محبت کو جو آپ اپنے نانے کی نگاہ کرم سے پروان آپ کا چڑھا اور آپ نے جو ایک مقام حاصل کیا، جامع شہادت نوش فرمایا، اس میں سارا کچھ سب کچھ جو تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں اور آپ کا عشق اور محبت تھا۔ تو حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم بھی ہے اور اس ماہ میں عاشوراء کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم کے عاشوراء یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھا اس کو 10,000 فرشتوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 عمرہ اور حج کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ تو جس نے کسی یتیم کے سر پر عاشوراء کے دن ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں ایک درجہ اونچا کرے گا۔ جس نے عاشوراء کی شام کو کسی مومن کا روزہ افطار کروایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ افطار کروایا۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے عاشوراء کے دن کو تمام ایام پر فضیلت دی ہے؟ فرمایا ہاں، آسمانوں کو اور اسی طرح زمین کو عاشوراء کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو عاشوراء کے دن پیدا کیا، سمندروں کو عاشوراء کے دن پیدا کیا، لوح قلم عاشوراء کے دن پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا اس دن کیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اللہ اس کے لیے 60 برس کی عبادت صیام و قیام والی لکھ دیتا ہے۔ تو جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا ہو اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے لیے 7 آسمان والوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو جس نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا، کسی مسلمان کو کا روزہ افطار کروایا تو گویا اس نے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ افطار کروایا۔ تو اسی ہی طرح آسمان سے جو اس دن کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ آسمان سے سب سے پہلی بارش جو ہے وہ عاشوراء کے دن ہوئی، سب سے پہلی رحمت جو ہے وہ عاشوراء کے دن اتری۔ جس نے عاشوراء کے دن غسل کیا مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی بیمار کی عیادت کی تو اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی۔ تو جس نے عاشوراء کے دن میں ایک گھونٹ پانی پلایا گویا اس نے لمحہ بھر اللہ کی یعنی یہ اللہ کی جو رحمت کا وہ حقدار ہو گیا۔ اور اسی طرح میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہوں گی کہ آج 10 محرم الحرام ہے، تو آپ ظہر کی نماز کے بعد 4 نفل جو ہے اس کو ادا کر لیں۔ اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب اس کے 50 برس کے گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اسی طرح
2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کریں، پڑھیں ان کو، جس میں کہ آپ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الکوثر کافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور 313 مرتبہ یا شہیدوں کا ورد کریں، پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، اور اس کا ثواب تمام جتنے بھی شہداء ہیں، شہدائے کربلا، شہدائے احد، خندق اور اس بدر، جتنے شہداء ہیں ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ نذرانہ پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ آپ کی حاضری بھی منظور فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو اس کے علاوہ جو عاشوراء کی دعا ہے وہ یہ ہے، 70 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو ضرور پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔